سورہ آل عمران آیت نمبر 137، 138 اور 139۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد خلت گزر چکے میں قبلکم تم سے پہلے سنن بہت سے واقعات، فسیرو پس سیر کرو فی الارض زمین میں، فانظروا پھر دیکھ لو کیفا کس طرح، کانا ہوا عاقبت و انجام المکذبین جھٹلانے والوں کا۔ ہذا یہ قرآن بیان ہے للناس لوگوں کے لیے، وہدن اور ہدایت، و موعظۃ اور نصیحت ہے، للمتقین اہل تقوی کے لیے، ولا اور نہ تہنوا تم سست ہو، ولا تحزنوا اور نہ تم غم کرو، وانتم اور تم الاعلون غالب رہو گے، ان کنتم اگر تم ہو مؤمنین مومن۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ تم لوگوں سے پہلے بھی بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، تو تم زمین میں سیر کر کے دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ قرآن لوگوں کے لیے بیان صریح اور اہل تقوی کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اور دیکھو بے دل نہ ہو اور نہ کسی طرح کا غم کرنا، اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ جنگ احد پر تبصرہ ہوا ہے اور ابھی آگے بھی تبصرہ شروع ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یقیناً آپ لوگوں سے پہلے بہت دور اور واقعات گزر چکے ہیں، اور دیکھ لیں آپ کہ جس نے اللہ کے حکام کو جھوٹ کہا ان کا کیا حال ہو گیا۔ مطلب یہ کہ ہر وقت کا پیغمبر اگر ظاہری طور پر کمزور تھے، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام وطن سے نکالے گئے اور ان کو جو ہے سارے لوگ جو ہے ان کے خلاف ہو گئے، تو آپ سب دیکھ لیں انجام کیا ہوا، کون شہید ہوا اور کس نے کفر کیا۔ تو میرے عزیزو، بڑے چھوٹوں، اور میرا اور آپ کا انجام کیا ہوگا، ہم کون سے راستے پر جا رہے ہیں۔ دنیا میں تو میں بہت جھوٹ سے کام چلا لیں گے، پھر انجام کیا ہوگا، اللہ کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے۔ تو اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ سارے گزرے ہوئے ادوار کا جائزہ لے لیں، بادشاہوں، کفار، مشرکین، انبیاء، سب کو دیکھ لیں، انجام کس کا بہتر ہے۔ پھر آیت نمبر 138 میں یہ قرآن اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ قرآن واضح بیان ہے، الحمدللہ اللہ نے ہمیں خوبصورت قرآن دیا ہے، تو یہ قرآن تو سب کے لیے ہے، مگر اس قرآن سے ہدایت اور نصیحت صرف متقی لے سکتے ہیں، اور متقیوں کی صفات ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی آیتوں میں۔ متقی جو ہے خوشی میں، غم میں، بدحالی میں، بیماری میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، گناہگار ہو جائے تو توبہ کر لیتے ہیں، اللہ کی یاد ہر وقت جو ہے ان کو رہتی ہے۔ تو یہ قرآن نصیحت ہے ہمارے لیے، اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اس کلام سمجھنے کی توفیق دے دیں۔ پھر آیت نمبر 139 میں، ان آیتوں میں ابھی بھی جنگ احد پر تبصرہ جاری ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس آیت میں کہ ہمت نہیں ہارنی اے مسلمانوں، مطلب یہ کہ اللہ کی راہ میں ہر قسم کی قربانی آئے گی، بدنی قربانی آئے گی، مالی قربانی، تو اے مسلمانوں حوصلے اپنے بلند رکھنے ہیں، کفار کے مقابلے کے آگے مضبوطی سے کھڑے رہنا ہے، اور اولاد، خاندان، اس وجہ سے اپنے آپ کو سستی میں مت ڈالنا کہ یہ کام ہے وہ کام ہے، اس وجہ سے ہم جہاد کی نہیں جا سکتے، نہیں۔ تم لوگ جو ہے خفا نہ ہو، تم غم نہ کھاؤ، یہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہاں پہ، اور یہ نہیں کہنا کہ اگر جہاد کے لیے فلاں بندہ نہ جاتا تو نہ مرتا، اور منافقین جو ہے اسی طرح کہتے تھے، یعنی کوئی چیز آپ لوگوں سے ہٹ جائے یا آپ جو ہے اس کے پیچھے رونے بیٹھ جائے، تو یہ نہیں کرنا مومن نے، یہ مومن کی صفت نہیں ہے، کیونکہ مومن اللہ کے فیصلوں پر غمگین نہیں ہوتا، اور غالب ہمیشہ مومن ہی رہے گا۔ صدق اللہ العظیم۔